آپ کے خیال میں یہ اچانک ہوا کیا کہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ فوجی املاک پہ چڑھ دوڑے اور اب حکومت اور فوج ان کو دہشت گرد کہہ رہی ہے، قرار دے رہی ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ شکر ہے، میں نے کہا ورنہ آج تو آپ نے مجھے لگتا ہے بلایا اس لیے تھا کہ میں اپنے دونوں بھائیوں کی باتیں سنوں۔ تھوڑی سن بھی لینا چاہیے، روز سب کمپلین کرتے ہیں، پورا وقت آپ کا ہے، پلیز آپ کی مہربانی۔ کوئی بات نہیں، گزارش یہ ہے کہ جو ہم آ جاتے ہیں 9 مئی پہ، ہم 9 مئی پہ اگر آئیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں حقائق کو ماننا چاہیے۔ اس ملک کے اندر فوج کے حوالے سے جو ایک مہم گزشتہ سال ایک سے فوج کے خلاف شروع ہوئی، وہ پہلے ضرور سیاسی لیڈروں نے، ہم نے اس کی بھی مذمت کی ہے۔ ہمیں اگر نواز شریف صاحب نے کوئی فوج کے خلاف بات کی یا زرداری صاحب نے کی یا کسی اور جماعت نے کی تو ہم نے اس کی بھی مذمت کی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انفرادی غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن فوج اور قوم اس کا اتحادی پاکستان کی بقا اور استحکام کی دلیل ہے، اور یہ ہمارا موقف روز اول سے ہے، کوئی آج نہیں ہے۔ لیکن ایک سال کا عرصہ لے لیں آپ، یہ اکتوبر سے جو سلسلہ شروع ہوا، ابھی خان صاحب حکومت میں تھے، اس وقت بھی ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے تھے، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے، آپ کا ہدف سیاسی آپ کے حریف ہونے چاہیے، آپ کا ہدف فوج نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک چیز پک رہی تھی، لیکن اس کے پیچھے بھی میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ایک ہمارے دوست ملک کے ایک ذمہ دار نے مجھے 2 سال پہلے کہا تھا کہ اب نشانہ پاکستان کی فوج اور قوم ہے، اور آپ نے نہیں بتایا یہ عوام کو۔ فوج اور قوم کے درمیان، آپ فوج اور قوم کے درمیان یہ گیپ پیدا نہ ہونے دیں، یہ نقصان ہوگا۔ اب ہم 9 مئی پہ آ جاتے ہیں، کوئی لمبی بحث کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فتوے بازی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سٹیمپیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس تصاویر موجود ہیں، ویڈیو موجود ہیں، آپ کے پاس آڈیو موجود ہیں۔ الحمدللہ میرے ملک کے جو ادارے ہیں، میں کہتا ہوں چلیں پولیس کو آپ ذرا 50% کر لیں، باقی جو میرے ملک کے سلامتی کے ادارے ہیں وہ بہت قابل ہیں، ان پہ کسی کا اثر نہیں چلتا ہے۔ اب اگر دیکھیں، ایک تحریک انصاف کا رہنما جو ہے وہ فوجی وردی کو لہرائے گا تو وہ میں ہوں یا ڈاکٹر صاحب ہوں، وہ یہ بات ضرور کہیں گے کہ یار یہ فوجی وردی ہے اور اس نے یہ غلط کیا ہے۔ اگر ہم اس کو ایک سٹریٹ سوال آپ سے میں کر رہی ہوں، اس میں کوئی فتویٰ نہیں ہے، اس میں کوئی فتویٰ نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی سٹیمپس نہیں، آپ نے سٹریٹ اس کا جو، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس نے یہ کہا ہوگا کہ جا کر کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر، ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت کے اوپر، ISI کے دفاتر کے اوپر جا کر حملہ کر دو، MM عالم کے جہاز کو جلا دو، کرنل شیر خان شہید کے مجسمے کو توڑ دو؟ آپ کو لگتا ہے عمران خان نے یہ کہا ہوگا؟ میں آپ سے گزارش کروں، چونکہ میں ایک تنظیمی اور تحریکی آدمی ہوں، طالب علمی دور سے سیاست میں ہوں، کبھی بھی صفحے اول کا کوئی لیڈر جو ہوتا ہے نا، اگر کوئی کام کر رہا ہو، میں ویسے ایک آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، پاکستان میں لشکر جنگوی بنا تھا تو لشکر جنگوی مولانا حق نواز یا ضیاء الرحمن فاروقی نے نہیں کہا تھا کہ بناؤ جا کر۔ پاکستان میں سپاہ محمد بنی تھی، اس کی کوئی مین لیڈرشپ نے نہیں کہا تھا جا کے بناؤ۔ بات یہ ہے کہ جو اس وقت وہاں، ایک منٹ میری عرض سن لینا جی، جو لیڈرشپ موجود تھی انہوں نے وہاں کیا کردار ادا کیا یہ بھی سامنے آنا چاہیے۔ جو لوگ اندر ہیں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، جو ان کی تائید کر رہے ہیں، جو ان کو ابھار رہے ہیں، وہ بھی سامنے ہیں۔ ہمیں ایک بات پہ آنا چاہیے کہ ہماری ریڈ لائن ہمارا دین ہے، ہمارا وطن ہے، ہماری فوج ہے۔ اگر کوئی اس کے اوپر آئے گا ہم اس کے خلاف جائیں گے۔ اب عمران خان نے مذمت کر دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہوا ہے، عمران خان کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو کیا مذمت ان کی کافی ہے یا آپ سمجھتے ہیں بہت دیر ہو گئی؟ میں یہی عرض کرنے لگا ہوں، عمران خان صاحب کو بالکل کلیئر یہ بات کہنی چاہیے کہ اگر میرا بیٹا بھی اس میں ملوث ہو، میرا بھائی بھی اس میں ملوث ہو، میرا بھتیجا بھی اس میں ملوث ہو، جو بھی اس میں ملوث ہے، خواہ میرا صف اول کی قیادت کا لیڈر ہے، شواہد ہے، پکڑ کے آرمی ایکٹ کیا، اس کو کھلی عدالت، یہی اسی کور کمانڈر ہاؤس میں عدالت لگاؤ اور لٹکاؤ چوکوں کے اندر۔ کیسے جرت ہو گئی ان کو کہ یہ جا کے GHQ پہ اٹیک کریں، یہ جا کے جو ہے کور کمانڈر ہاؤس جلا دیں، یہ شہداء کی تصویروں کو پاؤں کے نیچے رون دیں، یہ مسجد جلا دیں۔ ایک منٹ پارس، ہم روز روتے ہیں صبح اٹھ کے، روز بات کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مسجدیں جلا دی گئی، الاقصی کی بے حرمتی ہو گئی۔ آپ اس تقریر میں ایک سوال
پلیز مسجد کو ایک جلایا سوال، گیا صرف ہے۔ ایک سوال، ان تمام اب ہم نے بھی آنا ہے علامہ طاہر اشرفی صاحب، یہ بتائیں کہ عمران خان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، کوئی دروازہ کھل سکتا ہے آپ کے خیال میں، کوئی درمیانی راہ نکل سکتی ہے سر، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے؟ دیکھیے پاکستان نے یا دنیا میں مذاکرات سے کبھی کسی نے کوئی انکار نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو اف اینڈ بٹ کے علاوہ اپنی پارٹی کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اس موقف پہ آنا ہوگا کہ جو مجرم ہے، ہاں وہ ہمارا لیڈر ہے، ہمارا عزیز ہے، ہمارا ساتھی ہے، اگر وہ اس میں ملوث ہے اس کو لٹکائیے، ہم اس سے برات کرتے ہیں۔ یہ راستہ کھولے گا بات چیت کا، یہ راستہ کھولے گا تحریک انصاف کے لیے سیاست کا، اور اگر وہ ان لوگوں کو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ جن لوگوں نے یہ سارا عمل کیا ہے ان کو ڈیفینڈ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں پھر قوم جو ہے اس کا بھی غصہ ہے، ہمارے فوج کا بھی غصہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوئی۔ لیکن اس غصے کی بھاگ دوڑ، جو بے گناہ لوگ ہیں وہ نہیں کچلے جانے چاہیے نا، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کسی بے گناہ کو میں پارس آج بھی آپ کو عرض کروں، میں نے آج بھی شام کو کچھ ذمہ داروں کو کہا ہے، میرے علم میں آیا کہ کچھ بے گناہ، کسی بے گناہ کو پکڑنا نہیں چاہیے، کسی گناہگار کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کی بھی مذمت کریں کہ خواتین کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کی بھی مذمت کریں، جس طرح بچوں کو دہشت زدہ کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، کریں، اس کی بھی مذمت کریں نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین کے ماورا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، بالکل اگر کوئی خاتون وہاں گراؤ جلاؤ میں ہے، قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی جا کے پولیس کسی کا گھر توڑتی ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ درانی صاحب نے جو فرمایا میں انہیں عرض کروں کہ ابھی شہر یار افریدی صاحب کی اہلیہ کی بات ہوئی، ذرا آپ چیک کر لیں، ہر سطح کے اوپر ہم نے کہا کہ یہ زیادتی ہے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ میں آج اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کے خلاف مکمل شواہد موجود ہیں، میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں آرمی چیف سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس ٹیسٹ کیس ہے ہمارے لیے، ہمیں اس میں سیاسی کسی صورت سیاسی جو ہے پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی، ہمیں سیاست نہیں کرنی، ہمیں وہ مجرم چاہیے جنہوں نے پاکستان کی اساس پہ حملہ کیا ہے، اور وہ کوئی بھی ہے جس کے بارے میں شواہد ہیں اس کو رکھا جائے، جس کے پاس شواہد نہیں ہیں، جس کے بارے میں دلیل نہیں ہے اس کو اس کے گھر بھیجا جائے۔ اور بالخصوص میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو ایک سوال ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں، کہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس تک کیسے پہنچے، ان کو رستے میں کیوں نہ روکا گیا، یہ سوال موجود ہے، اس کی تحقیقات بھی فوج کے ادارے کو کرنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، پولیس نہیں تھی، باقی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، بالکل ٹھیک ہے۔ کیا واقعی اتنا بڑا یہ ایشو ہے کہ اس حوالے سے امریکہ آواز اٹھا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ماورائے عدالت کاروائیاں بند کی جائیں؟ دیکھیں میں تو چونکہ ظلم خلیل زاد کو آج نہیں گزشتہ 10-15 سالوں سے عالمی کانفرنسوں میں بھی ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ اپنے وطن کا غدار شخص جس نے افغانستان میں بارود قتل عام ہوا کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بیسیکلی افغانی ہے، ایک ایسا غدار شخص جس کی زبان سے کبھی افغانوں کے لیے کوئی اچھا جملہ نہیں نکلا، جس کی زبان سے کبھی فلسطینیوں کے لیے کوئی جملہ نہیں نکلا، جس کی زبان سے کبھی کشمیریوں کے لیے کوئی جملہ نہیں نکلا، اس کو افغانوں اپنی بیٹیاں جو اپنے وطن کی ہیں وہ یاد نہیں، اس کو فلسطینی بیٹی یاد نہیں، اس کو کشمیر کی بیٹی یاد نہیں، اس کو پاکستان کا آرمی چیف بہت تکلیف دے رہا ہے، اور وہ روزانہ پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف بکواس کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ لہٰذا سب جانتے ہیں کہ ظلم خلیل زاد کہاں سے چلتا ہے، اس کی بیگم صاحبہ کا کہاں سے تعلق ہے۔ تو جب میرے ملک پہ یا میرے ملک کے سلامتی کے ادارے پہ ایک ایسا شخص جس کو انٹرنیشنل، یہ نہیں میں یہاں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ اس شخص کو کم از کم 5 سے 6 عالمی کانفرنسوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے رسوائی دی تھی جب یہ پاکستان کے خلاف بکواس کر رہا تھا، اور اس کو ایک کانفرنس میں تو اس کو نکال دیا گیا تھا، اسے کہا گیا تھا کہ یا آپ خاموشی سے بیٹھے یا آپ چلے جائیں۔ تو ظلم خلیل زاد جیسے لوگ جب پاکستان کے خلاف بات کریں گے، اور اس سے عمران خان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس شخص کی نفرت اتنی ہے پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی، مسلمانوں میں بھی، یہ اگر بات
सर आप तो ये जो इसके ज़ल्मे खलीलजाद हो members या हाँ मैं उस तरफ आ रहा हूँ, उस तरफ ज़ल्मे खलीलजाद हो, अमेरिकी कांग्रेसमैन हो या कोई भी हो, पाकिस्तान एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है। इसके ऊपर फैसले जो हैं वो पाकिस्तान की कौम ने करने हैं, पाकिस्तान की अवाम करेगी, पाकिस्तान के लोग करेंगे। ये कौन होते हैं कि ये कहें कि ये कर ले और वो कर ले और फलां कर ले? अगर इस तरह, लेकिन एक बात याद रखें, मैं वैसे आपको एक अरब हुक्मरान की बात बता दूं, उसने आज से 20 साल पहले कहा था, 22 साल पहले कि पाकिस्तान के सियासतदान जब फंसते हैं तो हमें कहते हैं मुदाखलत करो, और जब निकल जाते हैं तो हमें आंखें दिखाते हैं। आखिरी बात, आपस के मामलात आपस में घर में बैठ के तय करने आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, किसी को हमें बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। इसके बताएं कि ये जो अमेरिकी कांग्रेस मेंबर्स और जो सेनेटर्स इनके हक में बोल रहे हैं, आपके ख्याल में ये अपने तौर पे बोल रहे हैं या आप समझते हैं कि अमेरिकी गवर्नमेंट की आशीर्वाद भी उनको हासिल है? चूंकि अभी तक अमेरिकी हुकूमत की तरफ से तो कोई बयान सामने नहीं आया है इस सिलसिले में। नहीं, मैंने जो देखा है अमेरिका बरतानिया का मौक़िफ़, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है। अच्छा। लाबी लाजमी बात है, इनके लोग वहाँ हैं, वो लाबी कर रहे हैं, वो ये चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अपना वतन है, अगर यहाँ मुश्किल आएगी तो इनके लिए भी मुश्किल आएगी। अगर पाकिस्तान को कोई मुश्किल होगी तो वो क्या तहरीक इंसाफ वालों के लिए मुश्किल नहीं होगी? राइट। अच्छा दुरानी साहब, टाइम खत्म हो गया, जल्दी से जरा ये बात बता दीजिएगा कौम के लिए।